سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے اصولی موقف کی۔ جی ہاں، اسرائیل فلسطینیوں کو دربدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان کے نائب مندوب عثمان جدون کا دو ٹوک اعلان۔ کہا، پاکستان صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اقدام مسترد کرتا ہے۔ اسرائیلی رویہ غیر ذمہ دارانہ اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ عثمان جدون نے عالمی برادری پر زور دیا کہ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق دو ریاستی حل کے ذریعے کرایا جائے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو دربدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں پاکستان کے نائب مندوب عثمان جدون نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ کہا، پاکستان صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اقدام مسترد کرتا ہے۔ اسرائیلی رویہ غیر ذمہ دارانہ اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ عثمان جدون نے عالمی برادری پر زور دیا کہ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل کے ذریعے حل کرایا جائے۔ اس طرح ان افواہوں نے بھی دم توڑ دیا جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو کسی بھی طرح تسلیم کر سکتا ہے، اور یہ تمام افواہیں دم توڑ گئیں۔ پاکستان کا اصولی موقف قائم ہے فلسطینیوں کے حوالے سے، جس میں پاکستان نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اقدام یکسر مسترد کر دیا ہے۔ یہ اعلان انتہائی اہم وقت میں ہوا جب اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے لیے زور دینا شروع کیا تو ہنگامی اجلاس ہوا سلامتی کونسل کا، جس میں پاکستان کے نائب مندوب عثمان جدون نے پاکستان کا دو ٹوک موقف ایک مرتبہ پھر دہراتے ہوئے اسرائیلی اقدام کو مسترد کر دیا، اور ساتھ ہی فلسطین کے دو ریاستی حل کے ذریعے جو معاملہ حل ہے اس کو کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر زور دیا ہے۔ ایران کی جوہری تعمیرات جاری نہیں تو قیامت برپا کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ایران کو دھمکی۔ کہا کہ ایران نے جوہری تعمیرات جاری رکھی تو ان پر فوری حملوں کی حمایت کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ B-2 بمبار بھیج کر اپنا ایندھن ضائع کریں۔ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے۔ اسرائیل کے ساتھ آخر تک جاری رکھنے کا بھی اعلان۔ بولے، حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا تو پھر اسے قیمت چکانا ہوگی۔ غزہ سے اسرائیلی انخلا الگ معاملہ ہے جس پر جلد بات کریں گے۔ ایک جانب امریکی دھمکی تو دوسری جانب ایران کا جواب۔ اسرائیل اور امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملہ کیا تو زیادہ فیصلہ کن جواب دیں گے۔ صدر مسعود پشکیان نے خبردار کر دیا، کہا ایران کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور یورپ مکمل جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ اس سے بھی بدتر ہے جو عراق نے ہمارے خلاف شروع کی تھی۔ ایرانی موقف سامنے آ گیا۔ ایران نے امریکی دھمکی کے جواب میں کہا کہ اسرائیل اور امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملہ کیا تو زیادہ فیصلہ کن جواب حاضر ہے۔ کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور یورپ مکمل جنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ یہ جنگ اس جنگ سے بھی بدتر ہے جو عراق نے ہمارے خلاف شروع کی تھی۔ اور بنگلہ دیش سے افسوسناک خبر ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ خالدہ ضیاء 1991 سے 1996 اور 2001 سے 2006 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی۔ خالدہ ضیاء کی عمر 80 برس تھی۔ وہ کئی امراض میں مبتلا تھیں۔ بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء الرحمان کی اہلیہ تھی۔ گزشتہ شب ان کی طبیعت انتہائی نازک ہوئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں لائف سپورٹ دی جا رہی تھی، مگر عمر اور خرابی صحت کے سبب وہ جاں پر نہ ہو سکیں۔ ان کے بیٹے طارق رحمان 17 برس کی جلا وطنی کے بعد چند روز قبل ہی بنگلہ دیش واپس پہنچے ہیں۔ اور بات کریں گے دھندلائے ہوئے موسم کی تو پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقے بدستور دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ لاہور کا فلائٹ آپریشن 10 گھنٹے سے بند، 4 پروازیں اسلام آباد میں اتار لی گئیں۔ لاہور سے دبئی، ابوظہبی، جدہ، کراچی کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ حد نگاہ محدود ہو جانے پر شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ موٹر وے کو متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ M2 لاہور سے بالسکر تک دھند کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M11 لاہور سے سیالکوٹ، M3 فیض پور سے روزانہ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے گوجرا اور پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم تک بند ہے۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک رہ گئی۔ لاہور، مانگا منڈی، پھول نگر، پتوکی، رینالہ، خورد، اکاڑا، ساہیوال، اقبال نگر، کسوال اور میاں چنو بھی متاثر ہیں۔
اور اب کچھ بات کریں گے بلوچستان کے موسم کی، تو جہاں آج سے بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ کوئٹہ، پشین، چمن، کچلاک، مسلم باغ، قلات، کوئٹہ، مچھ، لک پاس اور کانک سیکشنز میں برفباری متوقع ہے۔ قومی شاہراہوں پر ممکنہ برفباری کے پیش نظر NHA بلوچستان نے تیاریاں مکمل کر لی۔ کیمپس قائم، برف ہٹانے والی مشینری اور تربیت یافتہ اسٹاف 24 گھنٹے تعینات رہے گا۔ بلوچستان میں آج سے بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کوئٹہ، پشین، چمن، کچلاک، مسلم باغ، قلات، مچھ، لک پاس، کانک سیکشن میں برف باری متوقع ہے۔ اسی کے لیے قومی شاہراہوں پر ممکنہ برفباری کے پیش نظر NHA بلوچستان نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں پر محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آج رات کو بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر نے پیش گوئی کی ہے کہ 30 دسمبر کو شہر میں مطلع ابرآلود رہے گا اور رات کو بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ شہر میں بارش کے نتیجے میں کم سے کم پارہ 11 ڈگری تک گر سکتا ہے، جبکہ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مزید کم ہو کر 25 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 30 دسمبر کو دادو، جیک بات، کشمور، لاڑکانہ، حیدرآباد، بدین اور ٹھٹہ میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس طرح سے کراچی والے آج ہو جائیں تیار، کیونکہ آج کراچی میں رات کو بوندا باندی اور ہلکی بارش کے امکان کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ارلی وارننگ سینٹر نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ 30 دسمبر کو شہر میں مطلع ابر آلود رہے گا اور رات کو بوندا باندی اور ہلکی بارش ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 11 ڈگری تک سینٹی گریڈ پارہ گر سکتا ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری ہو سکتا ہے۔ اور سیکورٹی فورسز کا باجوڑ کے علاقے خار میں خفیہ اطلاع پر آپریشن ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 5 بھارتی اسپانسرڈ خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر عدیل زمان شہید ہو گئے۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے میجر عدیل زمان کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ کے علاقے خار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ کارروائی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق شہید میجر عدیل زمان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے باجوڑ کے علاقے میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے میجر عدیل زمان کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میجر عدیل زمان نے جان دے کر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شہید میجر عدیل نے اپنے خون سے شجاعت اور جرت کی تاریخ لکھی۔ شہید میجر عدیل جیسے بہادر سپوتوں پر قوم کو فخر ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانی کہ ضلع باجوڑ کے علاقے خار میں فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے میجر عدیل زمان کی نماز جنازہ پشاور گیریجن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ، کور کمانڈر پشاور، فوجی اور سول افسران نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے میجر عدیل زمان شہید کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ پاک فوج کی شہداء قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے شہید کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ میجر عدیل زمان شہید نے مردانہ وار قیادت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور یہ قربانیاں ان کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ بعد ازاں فیلڈ مارشل نے CMH پشاور کا دورہ کیا اور آپریشن کے دوران زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں کی عیادت کی، ان کے حوصلے اور استقامت کو سراہا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور CTD سندھ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے بڑے سانحے سے بچا لیا۔ قدم دہشت گرد تنظیم BLA اور BLF کے جانب سے کم عمر لوج بچیوں کو خودکش حملے اور بنانے کی گھناؤنی سازش ناکام بنا دی گئی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن انجان نے ایڈیشنل IG CTD کے ہمراہ تہلکہ خیز پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ دہشت گرد نیٹ ورک سوشل میڈیا کے ذریعے معصوم بچوں کی ذہن سازی کر رہا تھا۔ ایڈیشنل IG CTD کے مطابق 25 دسمبر کی شب انتہائی حساس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کم عمر بچی کو بحفاظت تحویل میں لیا گیا۔ دہشت گرد ہینڈلرز نے ہمدردی، مالی مدد اور جذباتی نعروں کے ذریعے بچی کو خودکش حملے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کو تیار کیا گیا کہ یہ یہاں پر کراچی میں آ کر خودکش بمبار بنے، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے الحمدللہ یہ بچی بھی بچ گئی۔ تحقیقات میں سامنے آیا کہ بچی والدہ سے چھپ کر موبائل فون استعمال کرتی رہی۔ اسی کمزوری کو دہشت گردوں نے بطور ہتھیار استعمال کیا۔ واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے نفرت انگیز اور پاکستان مخالف مواد مسلسل دکھایا جاتا رہا۔ ہینڈلرز نے بچی کو کراچی بھیج دیا، تاہم پولیس ناکوں پر سخت چیکنگ کے باعث دہشت گرد منصوبہ ناکام بنا دیا گیا اور نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ بریفنگ کے دوران متاثرہ بچی نے دہشت گردوں کے طریقہ واردات اور رابطوں سے متعلق اہم تفصیلات فراہم کی۔ کم عمری کے باعث بچی کو مکمل تحفظ، عزت اور رازداری کے ساتھ خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو ہمارے پاس ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ادارے، انہوں نے بروقت کارروائی کر کے اس بچی کو سیف ہینڈ میں لیا اور پھر ان کے پیرنٹس کو بلایا۔ متاثرہ بچی نے بیان میں کہا کہ خودکش حملے کو بہادری بنا کر پیش کیا گیا، مگر یہ سراسر دھوکہ تھا۔ بچی کا کہنا تھا کہ بلوچ روایات عورت اور بچی کی عزت سکھاتی ہیں، عورتوں کو قربان کرنا نہیں۔ چپ چاپ بیٹھی اور سوچا میں ان کے لیے اپنی جان کیوں دینے جا رہی تھی۔ اس میں میری پڑھائی، میرا مستقبل اور میری عزت سب کچھ ختم ہو سکتی تھی۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ اور بچیاں بھی میرے جیسے دھوکے میں نہ آئیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، ہمدردی دکھاتے ہیں، وہ مددگار نہیں ہوتے، وہ شکاری ہوتے ہیں۔ وزیر داخلہ سے نے واضح کیا کہ دہشت گردی نہ اسلام میں جائز ہے، نہ انسانیت میں، اور نہ ہی بلوچ روایات میں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا نیا نشانہ ہمارے بچے ہیں اور سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر کو یہ پتہ چلے کہ دشمن ہمارے ہی بچوں کو استعمال کر کے، ہماری بہنوں کو استعمال کر کے، ہماری بچیوں کو استعمال کر کے ہمارے ہی خلاف تباہی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ CTD حکام نے والدین کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ ایک موبائل پورے خاندان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ حکام کے مطابق زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سہولت کاروں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، جبکہ انسدادی دہشت گردی آپریشن بلا تعطل جاری رہیں گے۔ ریاست نے ماں کی طرح بچی کی جان بھی بچائی اور عزت بھی مکمل طور پر محفوظ رکھی۔ گمراہ عناصر ہتھیار ڈال دیں ورنہ ریاست کو ریٹ قائم کرنا آتی ہے، بندوق کے زور پر نظریہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بطور چیف آف بگٹی قبائل دستار بندی کی تقریب سے خطاب، کہا ہتھیار اٹھانے والے قومی دھارے میں شامل ہوں، ریاست کے دروازے کھلے ہیں۔ آزادی کے نام نہاد جنگ نے سب کچھ تباہ کیا، ہمارا جینا مرنا اڑنا بچھونا پاکستان کے ساتھ ہے، شہداء کے ورثاء کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، دستار میرے لیے بگٹی قبائل کی امانت ہے، بگٹی قوم کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ قائم کرنی پڑتی ہے اور ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ بلوچ قوم کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچ کبھی وائلنس کے ذریعے، کبھی یہ بندوق کے ذریعے، یہ آزادی کی جنگ جو ہے یہ لاحاصل جنگ ہے، یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا جینا مرنا اوڑنا پاکستان کے ساتھ تھا، پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ تو لہذا بلوچ اقوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص ان بلوچ بھائیوں کو جو بلوچ بھائی آج پہاڑوں پہ مزاحمت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ تمام بگٹی قبائل کی طرف سے، کہ آپ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے۔ آپ کو کشت و خون کے سوا، دہشت کے سوا، آپ کو قتل و غارت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ 30 سال بعد، 40 سال بعد بلوچ قوم آج اگر نہیں بیٹھے گی تو 40 سال بعد ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ لہذا
میں ریاست کی جانب سے، حکومت کی جانب سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ واپس تشریف لے آئیں، آپ پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔